وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عز وجل أحدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حاضرین، اگر سوال کیا جائے کہ اس وقت انسانیت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنے دل میں اس کا جواب ڈھونڈ رہا ہوگا۔ کسی کے دماغ میں کچھ ہوگا، کسی کے دماغ میں کچھ۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ڈرگس مافیا ہے، نشہ مافیا۔ کروڑوں نوجوان پوری دنیا میں نشے کی لت میں پڑ کر کے اپنی جوانیاں تباہ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور خدشہ ہے کریں گے بھی۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ڈرگس مافیا کا۔ لاکھوں گھر بھوکمری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے سپوتوں کو پیدا کیا تھا، بڑی مشقت سے بڑا کیا تھا، جوانی کے قریب کیا تھا کہ جوان بن کر کے، جوان ہو کر کے میرا یہ سپوت میرے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ لیکن نشے کی لت میں مبتلا ہو کر کے ایسے لاکھوں جوان اپنے والدین کا سہارا بننے کے بجائے بڑھاپے میں والدین کے لیے مصیبت اور عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے کس جرم کا ہاتھ ہے اور کون سے مجرمین ہیں؟ اس کے ذمہ دار نشہ مافیا۔ اسی طریقے سے جرائم، چاہے وہ مرڈر اور قتل کے جرائم ہوں، چاہے وہ ریپ اور دیگر جرائم ہوں، چھوٹے بڑے چوری کے جرائم ہوں، ان کے بنیادی وجوہات اور جڑوں پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان جرائم کی بنیاد کیا ہے؟ ڈرگس ہیں، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ نشہ مافیا کا۔ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ کینسر اور اس جیسی موذی اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی قیمتی جانیں تباہ کر رہے ہیں، نشے کی لت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ نشہ مافیا کا۔ اور ہی ایسے گنتے چلے جائیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ ڈیورس اور خلا مسلمانوں کے اندر چاہے وہ ڈیورس کے واقعات غیروں کے اندر بھی ہو، غیر قوموں کے اندر بھی ہو، ان واقعات میں اور ان واقعات کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا ریشو اور شرح دن بدن بے تحاشا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے جڑ میں جا کر کے دیکھیں گے، اگر
اس کی بنیاد دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہے، اس لیے بیوی خلا چاہ رہی ہے۔ نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہے، وہ خیر اور شر جان نہیں پا رہا ہے، وہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس نے بیوی کو بلا قصور طلاق دے دیا۔ ان سارے ایسے واقعات اور جرائم کے پیچھے ہاتھ ہے تو کس کا، اور ذمہ دار ہے تو کون، اور مجرم ہے تو کون؟ نشہ مافیا۔ نشے کی مینوفیکچرنگ کرنے والے، نشے کو مینوفیکچرنگ کرنے والی کمپنیاں، نشے کی ٹریڈنگ کرنے والی کمپنیاں اور ٹریڈرز، نشے کی حمایت کرنے والے یا نشے کو پروموٹ کرنے والے افراد، نشے کو بڑھاوا دینے والے افراد، نشے کو ان نوجوانوں تک پہنچانے والے افراد، ان کے ہاتھوں میں یہ سلو پائزن، بتدریج خودکشی کرنے والا یہ مادہ فراہم کرنے والے یہ سارے افراد اس جرم میں یکے بعد دیگرے شریک ہیں۔ حضرات، اور انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے تو کون؟ ہم نے بتایا آج انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اگر ہے تو وہ ڈرگس مافیا، اور انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے تو وہ مذہب اسلام۔ مذہب اسلام اس کے سائے میں آ جاؤ، اس کو قوانین کو گلے سے لگا لو، یا نوجوان اس کے قوانین کو گلے سے لگا لے، یا نوجوان جو ان قوانین کو پسے پش ڈال کر کے اس نشے کی لت میں مبتلا ہے، اگر اسلام کی طرف دیکھ لے تو یہ سارے جو مشکلات ہیں اور یہ سارے جو جرائم ہیں وہ بہت حد تک، بلکہ 90، 95، 99% کی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب انسانی نیچر اور فطرت کے عین مطابق انسان کو جتنی جو کچھ ضرورتیں ہیں اور جتنی چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں، اسلام سب کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز انسان پیش نہیں کر سکتا۔ چیلنج ہے اسلام کا کہ انسانیت کے لیے مفید ہو، چاہے وہ شخصی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے، ایکٹیویٹیز اور اعمال، چاہے وہ چیزیں اشیاء کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اعمال اور کام کی شکل میں ہوں، جو بھی اعمال اور کام انسان کی ذاتیات کے لیے مفید ہیں، سماجیات کے لیے مفید ہیں، ملک کے لیے، ملک اور ملت کے لیے مفید ہیں، اور اسی طریقے سے انسانیت کے لیے اور پورے عالم کے لیے مفید ہیں، ایسے سارے اعمال کی اسلام نہ یہ کہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے اور اس کی تاکید کرتا ہے۔ اور ایسی ساری چیزیں اور ایسے سارے اعمال اور ایکٹیویٹیز جو انسانیت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ہانیکارک ہیں، چاہے وہ چیزیں ہوں چاہے وہ اعمال ہوں، سب پر اسلام سختی سے پابندی لگاتا ہے، پرتیبند لگاتا ہے، روک لگاتا ہے، ممنوع قرار دیتا ہے، ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک بڑی خطرناک چیز کیا ہے؟ ڈرگس اور نشہ اور اشیاء ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، ایک انجینئر ایک مشین بناتا ہے، ایک گاڑی بناتا ہے، وہ مشین اور گاڑی کس سے چلے گی؟ ہم بتا سکتے ہیں کون سی گاڑی، کون سا انجن پیٹرول انجن ہے اور کون سا انجن ڈیزل انجن ہے؟ ہمیں پتہ چلے گا؟ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ کون بتائے گا؟ جو انجینئر اس گاڑی کو بناتا ہے وہ بتائے گا کہ کون سے فیول سے
یہ انجن اچھی طرح سے چلے گا اور کون سے فیول سے اس کے پارٹ خراب ہو جائیں گے؟ رب تعالیٰ اس مشین کا خالق، انسانی مشین کا بنانے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ ہے۔ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اس مشین کے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے؟ رب تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ نشے آور تمام اشیاء اس جسم کے لیے مضر ہیں، ہانیکارک ہیں، اس لیے اسلام میں نشے آور تمام اشیاء حرام ہیں۔ اب ایک ایک کر کے گنتی گنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جو چیزیں بھی نشہ آور ہیں سب کی سب حرام ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں، اور ایک بات اس سے پہلے عرض کر دوں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے آور اشیاء کے سلسلے میں بڑی حکمت والی بات اور بڑا جامع ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح مسلم کی 2003 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر۔ آپ نے خمر سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے غالباً خمر ایسا لفظ ہے جو شاید کوئی نہ سنا ہو اور اس کا معنی جانتا نہ ہو۔ خمر کے معنی عام طور سے کیا کیے جاتے ہیں؟ خمر، شراب۔ خمر کا معنی عام طور سے شراب کیا جاتا ہے، لیکن خمر کا معنی صرف شراب نہیں ہے، اور خمر میں صرف شراب داخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ خمر کے معنی صرف شراب نہیں، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو اسے خمر کہا جا سکتا ہے۔ کل مسکر خمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے۔ اب میں شراب سے کروں اس کا ترجمہ خمر کا تو وہ جامعیت نہیں رہ جائے گی۔ عربی میں جو جامعیت ہے اردو میں وہ جامعیت نہیں ہے۔ میں خمر کا معنی شراب سے کروں گا تو خمر کا معنی پورے وسیع اپنے پہلو کے ساتھ نہیں آئے گا، اس لیے آگے میں خمر کا لفظ جہاں تقریباً آئے گا میں اس کا دوسرا ترجمہ نشے آور اشیاء سے کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ شراب ہے۔ تو کیسے کہیں گے شراب کیسے؟ وہ انجیکشن، وہ ٹیبلٹ، وہ بہت ساری چیزیں جو نشہ لاتی ہیں تو کہیں گے کہ یہ انجیکشن یہ شراب تھوڑی نہ ہے، یہ گولیاں یہ شراب تھوڑی نہ ہے، یہ ایم ڈی پاؤڈر یہ شراب تھوڑی نہ ہے۔ تو شراب سے اس کا معنی طے نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ خمر ہے۔ وہ کل خمر حرام، اور ہر خمر یا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اب آئیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی پیاری بات، بڑی جامع بات، بڑی اہم بات نشے آور اشیاء اور اس حدیث کی تشریح میں جو آپ نے کی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ خمر کے اندر ہر چیز داخل ہے۔ جو اسلام نے خمر کو حرام قرار دیا، حدیث میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا اور قرآن میں بھی استعمال ہوا، وہ خمر کیا ہے؟ کہتے ہیں خمر کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے، خمر کے معنی میں جس میں نشہ ہو، چاہے وہ لیکویڈ اور سیال ہو اور چاہے وہ جامد ہو۔ جامد سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ٹیبلٹ ہے، ٹیبلٹ جیسی چیز کو جامد کہہ سکتے ہیں۔ چاہے وہ عصیر اور کسی چیز کا نچوڑ ہو جیسے شراب ہے، اور چاہے وہ مطبوخ ہو، پکا کر کے بنایا گیا ہو، جیسے بہت ساری تمباکو کی قسمیں آج الگ الگ ڈھنگ سے پروسیسنگ سے پکا کر کے بنائے جاتے ہیں۔ تو ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر میں داخل ہے، چاہے وہ لیکویڈ اور سیال ہو، چاہے جامد ہو، چاہے عصیر اور نچوڑ ہو، چاہے وہ مطبوخ اور پکائی ہوئی چیز ہو۔
اس چھوٹی سی گفتگو کے بعد، تمہیدی گفتگو کے بعد، یہ مسئلہ پورے طور سے طے ہو کر کے سامنے آیا کہ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر ہے اور حرام ہے، چاہے وہ پان میں ڈال کر کھانے والا تمباکو ہو، چاہے وہ آج جو بے تحاشا نوجوان جن پوڑیوں کو استعمال کرتے ہیں، گٹکا اور کن کن ناموں سے یہ بازار میں سرکولیٹ ہے مجھے نہیں پتا، چاہے وہ لکوڈ اور سیال ہو، مشروب کی شکل میں پینے والی چیز ہو جیسے مثال کے طور پہ شراب ہو، چاہے وہ پاؤڈر اور صفوف کی شکل میں ہو جیسے وہ آج ٹوتھ پاؤڈر کے طور پر کچھ چیزیں چل گئی ہیں گل وغیرہ کے نام سے، اور چاہے وہ ایم ڈی پاؤڈر ہو، چاہے وہ ایکسپرے ہو، اور چاہے وہ گولیاں ہوں، اور اسی طریقے سے چاہے یہ چیزیں اور بھی انجیکشن کی شکل میں ہو، اور بھی آگے بڑھ کر کے آپ کو بتاؤں، شاید میری طرح جو بھولے بھالے ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا، مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا اسنیک بائٹ یہ بھی نشہ کی کوالٹی کی چیز ہے۔ مجھے بتانے والے لوگوں نے پرسنلی طور سے، شخصی طور سے بتایا کہ یہ لوگ اسنیک بائٹ کی نشہ کے شکار ہیں۔ سانپوں سے، اس تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، سانپوں سے زبان میں ڈسوایا جاتا ہے، وہ الگ قسم کے سانپ پالے جاتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے کہ اس کا جو زہر ہے، پوائزن ہے، کس لیول کا ہے، اس کو انجیکشن کے ذریعے سے لیول میں لایا جاتا ہے، اور یہ ان نوجوانوں کو جو نشے کا شکار ہوتا ہے اسی سانپ سے، اس کی زبان پہ ڈسوایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے ڈرگز کے لیے، گولیاں، انجیکشن، اس کا اثر 12 گھنٹہ، 24 گھنٹہ، 48 گھنٹہ ہوتا ہے، اس اسنیک بائٹ کا اثر تقریباً ہفتہ سے 10 دن ہوتا ہے۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ بیڑی ہو یا سگریٹ ہو، سب کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ خام خیالیاں، غلط فہمیاں جو لوگوں نے دماغوں میں پھیلا رکھی ہیں، یہ تفصیل طلب معاملہ ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے بیڑی سے نشہ نہیں ہوتا، مجھے سگریٹ سے نشہ نہیں ہوتا، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطانی دھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں حرام ہے، پورے دلائل کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، اور پوری تصدیق کے ساتھ، اور پوری گارنٹی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، کوئی آئے بتائے کسی بھی پہلو سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو۔ بعض مسالک کے ہاں جس کو مکروہ کر کے اجازت دی جاتی ہے، کوئی اجازت نہیں۔ حضرات، اسی لیے ان ساری منشیات کی اسلام نے نہ یہ کی، ان ساری نشے آور اشیاء کو اسلام نے نہ یہ کی منع کیا ہے، بلکہ اس پر سخت سے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ دنیا میں بھی اس کے لیے وعیدیں ہیں، اس کا استعمال کرنے والوں کے لیے وعیدیں یعنی سزائیں، دھمکیاں شریعت کی، اور آخرت میں سخت سے سخت سزائیں۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی 90، 91، 92 آیات پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حالانکہ اس کے مخاطب تو انسانیت بھی ہو سکتے تھے نا، اے انسانوں، کیوں؟ ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں مضر ہیں اور انسانوں کے لیے مفید ہیں، انسان بھی مخاطب ہو سکتے تھے، لیکن ایمان والوں کو مخاطب کرنے کا قرآن کی منشا یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دم بھرتے ہو، اگر صحیح معنوں میں ایمان کا دم بھرتے ہو تو آگے شریعت تمہارے لیے کچھ پابندیاں لگا رہی ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو ان پابندیوں کو ملحوظ رکھو، نہیں ملحوظ رکھو گے
تو پھر تمہاری مرضی، ایمان محفوظ رکھو یا ایمان ضائع کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک کیا کروں، شراب، بے شک خمر، انما الخمر، بے شک خمر، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور وہ استھان جہاں بتوں کی پرستش اور عبادت کرنے کے لیے لوگ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، چاہے غیر اللہ کی عبادت کے لیے لوگ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں مسلمانوں میں سے۔ استھان، انصاب کے معنی استھان، والازلام، اور پانسے کی تیریں، جن کو عام طور سے زمانے جاہلیت میں قسمت آزمائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، خمر، میسر، جوا، استھان، والازلام، پانسے کی تیریں، 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ کیا ہیں یہ؟ رجسن، گندے کام ہیں، غلیظ کام ہیں۔ اور بات اگر رجسن کہہ کے قرآن نے ختم کر دی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہوتی، تو اس کی خباثت کو بتانے کے لیے ان چیزوں کی بات کافی ہو جاتی، لیکن ایک اور بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی۔ گندے، پلید اور گھناؤنے عمل تو ہے ہی، من عمل الشیطان، مومن کے کام نہیں ہیں، اور مومن ہی نہیں، انسانوں کے کام بھی نہیں ہیں، بلکہ کس کے کام ہیں یہ؟ من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں یہ۔ میرے بھائی اور دوستو، حیرت ہوگی اگر قرآن کی تفسیریں آپ پڑھیں گے اور جانیں گے اس آیت کریمہ کی۔ آگے خمر کے بعد کس کا ذکر ہوا؟ جوئے کا۔ پھر آگے کس کا ذکر ہوا؟ بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت کا۔ پھر آگے کس کا ذکر ہوا؟ تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کا، یہ بھی شرکیہ اعمال میں سے ہے۔ اس سیاق میں آپ دیکھیں تو ترتیب میں فرسٹ نمبر پہ کون سی چیز ہے؟ فرسٹ نمبر پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو رکھا ہے، ان چیزوں کی قباحت و شناعت کو بتانے کے لیے، سنگینی اور ان چیزوں کے سلسلے میں وعید کا ذکر کرنے کے لیے اگر قرآن نے خمر کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی قباحت و شناعت سیکنڈ نمبر پر ہے، خمر کی قباحت و شناعت اور اس کی سنگینی پہلے نمبر پہ ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں۔ کس کے کام ہیں؟ شیطانوں کے سے کام ہیں۔ 1:02 ہو رہا نا؟ کتنا وقت ہے؟ 1:05 تک؟ جی ہاں، وہ 1:02 بتا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، عجیب بات ہے، نوجوان، خاص طور سے آج کا نوجوان، کسی بھی سوسائٹی سے اور کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنی اس نشے کی خواہش میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے یہ پتا نہیں کہ ہم ایمان والوں کا کام کیا ہے اور شیطانوں کا کام کیا ہے۔ یہ نشہ ایمان والوں کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ شیطانوں کا کام ہے، من عمل الشیطان۔ پھر بھی آج کا یہ مومن، آج کا یہ نوجوان شیطانی عمل میں بے تحاشا ملوث نظر آتا ہے، اور اس طرح سے بے تحاشا اپنی جوانیوں کو اس شیطانی عمل کے ذریعے سے ضائع اور برباد کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور کیجئے، ایک وقت وہ تھا کہ شیطان اس ایمان والے سے کیا کرتا تھا؟ اس ایمان والے کو دیکھتا تھا تو راستہ بدل دیتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور روایت ہے کہ شیطان جب دیکھتا تو راستہ بدل دیتا تھا۔ آج وہی اسی ملت کا نوجوان اسی شیطان کی سی حرکت کر رہا ہے،
شیطان جیسا عمل کر رہا ہے. حیرت کی بات نہیں ہے؟ وہی نہیں تھیں، سزائیں تھیں دنیا میں اور آخرت میں بھی. شاید میں وہ باتیں وعیدوں کے طور پر جو باتیں ہیں وہ نہ کر سکوں. آگے ایک آدھ پوائنٹس 2-3 منٹ میں عرض کر کے اپنی بات کی اختتام کی طرف لے چلوں. میرے بھائی اور دوستوں، دنیا کی کوئی ایسی چیز بتائیے، کوئی ایک چیز مجھے بعد میں بتائیے کہ جس پر اس کا نقصان لکھا ہوا ہو، اس کی خطرناکی لکھی ہوئی ہو، اس کا ڈینجرس ہونا، خطرناک ہونا لکھا ہوا ہو. دنیا کی ایک چیز مجھے بتائیے کہ اس کمپنی نے فلاں چیز بنائی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ہانیکارک ہے، یہ چیز انجرس ہے. کوئی چیز ہے؟ ایک چھوٹا سا تیل کی پوڑی بھی، پوڑیاں آتی ہیں تیل کی آج، ایک 2 روپے کی، اس پوڑی پر بھی کمپنی لکھتی ہے، وہ مفید ہو نہ ہو، کیمیکل سے بنا ہو، جڑی بوٹیوں سے بالکل نہ بنا ہو، پھر بھی کمپنی لکھے گی یہ تیل سر کے لیے بہت مفید ہے، بالوں کو کالا کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، سر کو اور دماغ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ساری چیزوں پر اس کے فوائد لکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ چیز اتنا مفید ہو نہ ہو. لیکن نشے آور اشیاء پر سگریٹ اسموکنگ از انجرس ٹو ہیلتھ، سگریٹ پینا تندرستی کے لیے ہانیکارک ہے. ٹوبیکو کلس، تمباکو جان لیوا ہے. ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. ان چیزوں پر اس کے نقصان لکھے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ نوجوان ان چیزوں کو بے تحاشا استعمال کرتا ہے. ان چیزوں سے نوجوان ان چیزوں سے اپنی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے، اپنی صحت کو خراب کرتا ہے، اپنی صحت کو ان نشے آور اشیاء سے میں مبتلا ہو کر کے اپنی صحت کو ضائع کرتا ہے اور برباد کرتا ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، ایک آخری بات پوائنٹ کے طور پر، ایک مشین انسان بناتا ہے، ایک مشین انسان بناتا ہے، اور انسان یہ اپنے جسم میں، اپنے بدن میں کیا کیا چیزیں ڈالتا ہے. اپنے بدن میں یہ انسان آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، 2 ویلر گاڑی ہے، کس سے چلتی ہے؟ ڈیزل سے یا پیٹرول سے؟ پیٹرول سے چلتی ہے. کتنے کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 لاکھ کی، اور بہت بڑی چل گئی ہوگی تو 2 لاکھ کی، مجھے پتا نہیں. 1 سے 1.5 لاکھ کی گاڑی میں وہ پیٹرول سے چلتی ہے. ڈیزل ڈالتا کوئی نوجوان؟ ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا. کیوں؟ گاڑی کے پارٹس پرزے خراب ہو جائیں گے. 1.5 لاکھ کی گاڑی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ نوجوان پیٹرول کی جگہ ڈیزل نہیں ڈالتا. آپ کا ہارٹ کتنا قیمتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کسی کا ہارٹ خراب ہے، 1 کروڑ روپے آپ کو دے رہا ہے، آپ کا ہارٹ لے لے گا. وہ ظاہر سی بات ہے، لے لے گا تو آپ تو ایکسپائر ہو جائیں گے. دے دیں گے؟ 1 کروڑ روپے دے گا، دے دیں گے. 2 دے گا، دے دیں گے. کڈنی دے دیں گے آپ، 1 کروڑ روپے دے گا کوئی، کڈنی ٹرانسفر کرنا ہے آپریشن کے ذریعے سے. یہ تو 1-2 پارٹس کی بات آئی، کتنے ایسے قیمتی پارٹس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جسم میں رکھے ہیں. آپ اپنی 1 لاکھ کی گاڑی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کچھ بھی اس میں نہیں ڈالتے. جو فیول وہ مانگتی ہے اسے ڈالتے، جو فیول اس کے لیے نقصان دہ ہے اسے نہیں ڈالتے. نوجوان کتنا اندھا ہو چکا ہے اور عقل سے کتنا کوڑا ہو چکا ہے کہ اس قیمتی باڈی میں، اس قیمتی مشین میں کچھ بھی ڈالتا رہتا ہے. جو مفید ہے وہ تو ڈالتا ہی ہے، جو چیزیں اس کے لیے انجرس، ڈینجرس، نقصان دہ اور انتہائی ہانیکارک ہیں انہیں بھی ڈالتا ہے. کون سی عقل کہتی ہے، کون سا دماغ کہتا ہے، اور کون سا انسان کہے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اسلام کے دائرے میں، خاص طور سے ہمارے مسلم نوجوانوں کو اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنے ایمان کی، اپنی جان کی اور اپنے جسم کی، اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو جو آج اپنے والدین کے لیے، سماج کے لیے، ملک و ملت کے لیے کبھی کبھار ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو
ان کے لیے نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنے لیے، اپنے والدین، سماج کے لیے، ملک و ملت کے لیے مفید بننے کی توفیق عطا فرما۔ زندہ رکھ تو اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعانی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب